جب ہم آزادی چوک پہ پہنچے، یتیم خانہ سے آزادی چوک پر پہنچے، 2 ہمارے شہید ہو چکے تھے اور 15-20 ہمارے شدید زخمی تھے۔ کسی کی ٹانگ پر گولی لگی ہوئی تھی، کسی کے بازو پر گولی لگی ہوئی تھی۔ میں نے آپس میں مشورہ کیا، ہم نے شورا کے حضرات نے، اب ان زخمیوں کا کیا کیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارے زخمی اگر ہسپتال میں جاتے تو ہسپتال سے گھسیٹ کر کے لے جاتے، وہ علاج بھی نہ کراتے، اسی حالت میں تھانے میں بند کر دیتے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے زخمیوں کو ہسپتالوں میں نہیں بھیجتے تھے۔ پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا، ان کے لیے ایمبولینسیں منگائی جائیں پرائیویٹ، ہر آدمی کو اس کے گھر بھیجا جائے جہاں کا ہے، وہ تحریک خرچہ برداشت کرے، لیکن اپنے گھر میں جائیں، مقامی ڈاکٹروں سے علاج کرائیں۔ جب ہم واپس آ گئے، اگر حضور کی عزت پر پہرا دے کر کے کامیاب واپس لوٹے، ان کا علاج کروائیں گے، اگر شہید ہو گئے تو پھر اللہ اور اس کا رسول جانے۔ ہم نے ایمبولینسیں منگوائیں اور ان زخمیوں کو بتایا، بھائی آپ کو آپ کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم ان سب نے کہا ہم گھروں میں واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم نے اسی حالت میں جانا ہے۔ زخمی ٹانگ ہے، گولی لگی ہے نا، ابھی زندہ ہوں، جب تک زندہ ہوں میں دھرنے میں رہوں گا، میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، جب تک آخری سانس تھا آپ کی عزت کے لیے میں میدان میں رہا ہوں۔ یہ جذبات تھے، اور سب زخمیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا ہم نے گھروں میں نہیں جانا، نہ ہسپتالوں میں جانا ہے، اسی حالت میں جانا ہے۔ حضور کے غلام جو ڈاکٹر وہاں تھے، انہوں نے مرہم پٹی کی، ان کو کنٹینروں میں بٹھایا، ایک ہی کنٹینر تھا، سب لوگ پیدل چل رہے تھے، اور آزادی چوک پر جب پہنچے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ رات ادھر گزارنی ہے۔ رات تقریباً 2-2:30 بجے کے درمیان میاں بیوی ہمارے دھرنے میں آ گئے، 1 سے 1.5 سال کا بچہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، وہ آ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے یہ بچہ حضور کی عزت پر قربان کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، ہم اس کو لے کے آئیں، جب آپ کو گولی لگے اس کو آگے کر لینا، اگر وہ گولیاں مارے اس کو آگے کر لینا، ہم یہ بچہ دینے کے لیے ہیں۔ اس وقت پورے جتنا بھی دھرنے کے شرکا تھے، لانگ مارچ کے شرکا تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہم دل میں سوچ رہے تھے جب تک مسلمانوں میں یہ جذبہ رہے گا ان کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا ہے، یہ بے وقوف ہے، اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اور جب ہم رانا ٹاؤن پہ پہنچے، انہوں نے بتی چوک پہ حد سے زیادہ نفری لگا کے، کنٹینر لگا کے، پورا پل بلا کر کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ بھئی خدا کے بندو، تم کوئی انڈیا سے لڑ رہے ہو؟ جتنا زور اپنی رعایا پر لگا رہے ہو، وہ اتنا زور کشمیر پر لگاؤ تو وہ فتح ہو چکا ہوتا۔ اور جب ہم رانا ٹاؤن پہنچے نا، وہاں ایک حضور کے غلام کو گولی لگی، اس نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کی، ساتھ والا اس نے ہاتھ رکھا، اس نے کہا بھائی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، میں آپ کو جلدی سے واپس لے جاؤں؟ اس نے کہا نہیں نہیں، درد نہیں ہو رہا، دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا تم پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے خراب نہ کرو، مجھے اب سکون لینے دو، ابھی تو پتہ چلا ہے حضور کا دیدار میدان میں ہوتا ہے، سجدوں میں نہیں ہوتا ہے، حضور کی عزت پر اپنی جان قربان کرے پھر حضور کا دیدار ہوتا ہے۔